अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप गिला करें शिकवा करें, आपकी मर्ज़ी है। आप समझ गए होंगे मैं किस तनाजुर में बात कर रहा हूँ। ताहम कुछ ख़बरें हैं जी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत है और यहाँ पर डराने धमकाने की बातें की गई हैं। उसके अलावा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को पहले यहाँ पर तलब किया गया था या कमीशनर बनाया गया था, अब उनके चर्चे आलमी अदालतों में हैं। अपने इस वीलाग में ये क्या मामला है आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ दो बहुत बड़ी ख़बरें हैं जी, और वो ख़बरें ये हैं कि एक बहुत बड़ी माफ़ी का तज़किरा हो रहा है सियासी हलकों में और एक बहुत बड़े इस्तीफ़े का, और आइंदा आने वाली सियासत में या मुल्की हालात में इसके क्या असरात होंगे ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज मैं बग़ैर किसी लगी लपटी के, कुछ दोस्तों का ये होता है जी कि आपको पता नहीं चलता है, इधर जाना होता है आप इधर गुजर जाते हैं, लेकिन भाईजान कुछ दबे लफ्ज़ों में बातें करना होती हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें मुबहम रखना होती हैं और कुछ खुलकर बयान करने वाली होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज खुल के बयान कर दूं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक देता रहें। आप मनफी तनकीद करें या मुस्बत, हम उस पर सरे तस्लीम हम करेंगे, और अगर हमारे पास दलाइल ना हुए उसके मुताबिक तो आपके साथ हम वो भी रख देंगे कि हाँ आप ठीक है हम गलत हैं, लेकिन जहाँ पर हम सही हुए हम उसका दिफा ज़रूर करेंगे। तो मामला कुछ यूँ है जी कि मैंने एक वीलाग किया था कि जो पीर अशरफ आसफ़ जलाली साहब हैं और लब्बैक के अमीर हैं, इनको हॉलैंड की आलमी अदालत में तलब किया जाना है 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर को उसका जो फ़ैसला आया है वो ये है कि हॉलैंड की अदालत ने गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरट वाइल्डर्स के ख़िलाफ़ फतवा देने पर तहरीके सिरात मुस्तकीम के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को 14 साल और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को 6 साल की कैद सुना दी है। अब ये तो उनकी अदालत ने कैद सुनाई है, और चूँकि सुनाई इसलिए की है कि आपने उस मलून के ख़िलाफ़ फतवा क्यों जारी किया था। ताहम इसके फ़ौरी बाद जो लब्बैक का रद्द-ए-अमल आया है वो बेसिकली लब्बैक का रद्द-ए-अमल नहीं है, वो उनके अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का ही रद्द-ए-अमल है। और डरने और झुकने वाले तो वो है नहीं है, अपने मौक़ों पर डट कर खड़े रह जाने वाले हैं। ये मैं बातें कोई आपको खुश करने के लिए नहीं करता, ये बातें इसलिए है कि ये हक़ाइक़ का मबनी है। और जिन लोगों से मैं मिला हूँ और जो हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी को जानते हैं वो एक कामन बात ज़रूर करते हैं कि यार ये नौजवान ना झुकने वाला है ना बिकने वाला है, बट डट जाने वाला है अपने मौक़ों पर। तो जो उनकी स्टेटमेंट आई है ना, ये बेसिकली मैं लब्बैक के तर्जुमान की स्टेटमेंट नहीं कहूँगा, बल्कि ये मैं कहूँगा जी कि हाफिज़ साहब हुसैन की जो स्टेटमेंट आई है वो कुछ यूँ है कि हॉलैंड की अदालत में गैरट वाइल्डर्स के वकील की तरफ से पेश किए गए झूठ पर मबनी बयान और गैर कानूनी मुतालबे पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ से जारी अपने बयान में कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हॉलैंड की अदालत से ये सवाल करती है कि सज़ा तो गैरट वाइल्डर्स को मिलनी चाहिए। गैरट वाइल्डर्स ने तमाम जहानों के सरदार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है जिसमें लिखा है कि किसी के हक तलफी करना जायज़ है। इसे पता था कि इस बदतरीन काम से मुसलमानों को शदीद दुख व रंज होगा। क्या यूरोप का कानून किसी की इज़्ज़त पमाल करने की इजाज़त देता है? इसको आज़ादी राय नहीं, इसको इस्लाम दुश्मनी कहते हैं जो पूरे ऐलान के साथ की जा रही है। हॉलैंड की अदालत सबसे पहले गैरट वाइल्डर्स को इस घनौनी हरकत की सज़ा दे। यूरोप में तो जानवरों के हकूक़ भी हैं, इंसानों के हकूक़ तो बहुत आगे की बात है। क्या यूरोपी लोग ये भूल गए कि मुसलमानों के भी हकूक़ हैं? हमारा दीन तो हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन हमारा दीन हमें इसकी इजाज़त ज़रूर देता है कि कोई भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात करे तो उसे उसी वक्त सज़ा दो। हम पाकिस्तान की अदालत में गैरट वाइल्डर्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो आलमी अदालत में भी जाएंगे। ये उसके रद्द-ए-अमल के बाद TLP की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो है। लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और मजलिस शूरा का ये फ़ैसला है कि ये जो हॉलैंड की अदालत में हुआ है ना, हम इस मलून के ख़िलाफ़ पहले अपनी अदालत
حالت میں جائیں گے نا اس کے بعد دیکھیں گے، اور میں نے ایک بڑا تفصیلی ویلا کیا ہوا ہے، آپ لازمی دیکھیے گا، شاید کچھ دوستوں نے وہ دیکھا نہیں ہے، جب یہ معاملہ اٹھا تھا، یہ ابھی ریسنٹلی بات ہے پچھلے ہفتے کی، تو دیکھ لیجئے گا، اس میں نے کچھ حقائق بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی حیات تھے تو جو انتخابات تھے 2018 ان کے منشور میں یہ شامل تھا کہ ایک دفعہ ہم حکومت میں آگے تو ہم اسے سزا دلوائیں گے اور اس کے خلاف ملعون کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ تب ان کے منشور میں شامل تھا اور انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا، لہٰذا یہ حقائق جانیے، سمجھیے اور پھر کوئی اقدامات کیجئے، ایک یہ۔ اور دوسرا آتے ہیں جی کہ اب پوائنٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت ہے، ان کے دوستوں دشمنوں کی کمی نہیں ہے، جو وکیل بھی ان کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سوالات سے راہ فرار اختیار کرے اور انہیں غصہ دلانے کی کوشش کرے۔ تو نعیم بخاری صاحب ہیں، بڑے مشہور وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے تو ترجمان بھی رہے ہیں نا وکلا ٹیم کے، اور پی ٹی وی میں شو کرتے رہے ہیں، ہم انہیں سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، کافی ان کا مزے والا انداز ہوتا ہے، تو وکیل بھی ہیں۔ اور جو پاناما والا کیس تھا، نواز شریف والا، شیر رشید کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش ہوتے تھے، لیکن بعد میں راندہ درگاہ ہو گئے تھے نعیم بخاری صاحب۔ تو ان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منار ریسٹورنٹ کے حوالے سے کیس چل رہا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان سے جو مکالمہ ہوا ہے، بڑا دلچسپ مکالمہ ہے، یہ بالکل اسی طرح کی کوشش کی گئی کہ جس طرح کی مبارک ثانی کیس میں کوشش کی گئی تھی صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے، اور میں معذرت کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی جانب سے کہ یار معاملہ حل کرو، تسی اتھے جڑے اگلے نو ایک دوجے نو اشتعال دوا رہے ہو۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران وکیل نعیم بخاری اور چیف جسٹس میں مکالمہ ہوا، جس میں نعیم بخاری نے کہا کہ آپ آواز اونچی کر کے سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گا، ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے منال سمیت 2 ریسٹورنٹس کی بندش کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کی، جس دوران ریسٹورنٹ مالکان کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے۔ نعیم بخاری نے کہا کہ ماضی میں ایف آئی اے ریسٹورنٹ مالکان کے خلاف تحقیقات کر چکی ہے، تحقیقات میں نکلا کہ مالکان نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا مسٹر بخاری آر یو سیریس؟ ایف آئی اے کا اس سے کیا کام؟ لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر ایف آئی اے سے تحقیقات کروا لیں کہ کوئی جرم نہیں ہوا، ایف آئی اے کا اس سارے معاملے پر کیا اختیار ہے؟ نعیم بخاری نے کہا میرے ملک میں کئی بار جن کا اختیار نہیں تھا وہ بہت کچھ کرتے رہے، 1954 میں کیا ہوتا رہا وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کے واقعات بتا کر ہم پر انگلی نہ اٹھائیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پر نعیم بخاری نے کہا آپ آواز اونچی کر کے سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گا، ڈرنے والا نہیں ہوں، آپ نے خود بھٹو ریفرنس میں لکھا ماضی میں کیا ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، نیشنل پارک میں جانوروں کے حقوق ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، پھر بھی آپ کمرشل سرگرمیاں کرتے رہے، آپ قوانین کے خلاف ورزی میں ریسٹورنٹ چلاتے رہے۔ اس پر نعیم بخاری نے کہا کہ لائسنس موجود تھا۔ سماعت کے دوران نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے اونچی آواز میں دلائل پر معافی مانگ لی اور کہا میرے چیف جسٹس مسکرا رہے ہیں، میں اونچی آواز ہونے پر معافی مانگتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، بعض اوقات کیس سمجھنے کے لیے مشکل سوال پوچھنے پڑتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے نیشنل پارک میں رہائشی سرگرمیوں کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تو یہ تھی نعیم بخاری اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو ہوا، پہلے غصہ، پھر مسکراہٹ اور پھر معافی، اور حافظ صاحب حسین رضوی کے تناظر میں جو بات ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتاتی ہے۔ اب آتے ہیں جی کہ ایک بہت بڑی معافی، اور وہ معافی مانگی گئی ہے فواد چودھری کی جانب سے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری پر وہ چل بھی رہا تھا معاملہ، وہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب وہ نعرہ لگایا کرتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، تو کچھ اس طرح کے ان کے بیانات تھے۔ تو الیکشن کمیشن میں ان معاملات کی سماعت ہو رہی تھی، تو فواد چودھری کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، معذرت قبول کریں، مجھے بھی اپنا سمجھے۔ الیکشن کمیشن میں فواد چودھری نے یہ بات اپنے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے دوران کہی۔ ممبر نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے گزشتہ بار تحریری معافی جمع کرائی تھی، جیسے آپ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور جویل لطیف کو نظر انداز کرتے ہیں ایسے ہمیں بھی کر دیں، ہمیں بھی اپنا سمجھے۔ ممبر کمیشن نے فواد چودھری سے کہا کہ
پھر آپ کہتے ہیں کہ بیان پارٹی لائن ہے، پارٹی لائن میں اداروں کے خلاف تو بیان نہ دیں، آپ نے کہا تھا میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے بیان کی سزا بھی کسی اور کو دیں۔ فواد چودھری نے کہا میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ میں ترجمان تھا۔ ممبر کمیشن نے کہا آپ نے ہمیں جواب جمع کرانا تھا، وہ جواب تو جمع کرائیں پھر ہم دیکھتے ہیں۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے کل سیشن کورٹ میں کیسز ہیں، کل کے کیس ڈی لسٹ کر دیں۔ ممبر کمیشن نے کہا آپ کل کیسز میں حاضری سے استثناء کے لیے درخواست جمع کرا دیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ تو یہ فواد چودھری کی جانب سے تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں بھی کیپٹن صفدر اور جوید لطیف کی طرح ہی ٹریٹ کرنے، وہی سمجھنے، ہمیں بھی اپنا سمجھے۔ میں اس وقت پارٹی ترجمان تھا جو میں نے بیان دیا تھا، یہ فواد چودھری سے۔ اور جو بڑا استعفیٰ آیا ہے وہ بلوچستان کے رہنما ہے سردار اختر مینگل، یہ جو بلوچستان کے حالات چل رہے ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے قومی اسمبلی سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس استعفے کے بلوچستان کی سیاست میں بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے، بھونچال آئے گا، ہلچل ہوگی۔ ان کا موقف یہ ہے جی کہ وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، احساس محرومی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر دور حکومت میں ہر سسٹم کا حصہ رہے ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت بننے والی تھی تو یہ اس کی حکومت میں بھی تھے، اس کے بعد جب رجیم چینج کا معاملہ آیا تھا، رجیم چینج کا، تو تب پھر ادھر ہو گئے تھے۔ تو یہ معاملات ان کے چلتے رہتے ہیں، لیکن اس استعفے کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ضرور اثرات ہوں گے۔ یہ اب تک کی اور آج کی موٹی موٹی خبریں اور اپڈیٹ تھیں۔ امید ہے کہ آپ اب سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے شعر پڑھا تھا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میں عوامی ایشوز پر بات کرتا ہوں، عوامی ایشوز میں اگر کسی سیاسی جماعت کے رہنما کی بات ہے تو وہ بھی کروں گا، اور جو ادھر ادھر کی خبریں ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے دیانتداری کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔